کیا واسطہ، خود کو ہر حال ہو دام اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج اس کی دوسری تاریخ ہے۔ ہمارے زمانے میں جو تاریخیں چلتی ہیں جس کو ہم اور آپ تقویم کہتے ہیں، عربی میں تقویم اور اردو میں نظام الاوقات، یہ 3 طریقوں سے آج کے زمانے میں رائج ہے۔ پہلا جس سے جو زیادہ رائج ہے وہ ہے عیسوی تاریخ، جسے ہم آپ جنوری فروری سے یاد کرتے ہیں، اسے عیسوی تقویم کہتے ہیں، اور عیسوی تقویم کا مدار سورج ہے۔ اور دوسری تاریخیں جو چلتی ہیں وہ قمری، پہلی شمسی ہے جس کا جو سورج پر قائم ہے، اور دوسری تاریخ ہے وہ قمری ہے، قمر کے معنی چاند، یعنی اسلامی تاریخ۔ اور اسلامی تاریخ چاند کے مطابق بدلتی رہتی ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اس کے تاریخ اور اوقات بدلتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ کا مدار چاند ہے، اس لیے اس کو قمری تاریخ کہتے ہیں اور قمری تقویم کہتے ہیں۔ تیسری تقویم جو ہے وہ نجومیوں کی ہے، جو ستاروں پر قائم ہے۔ وہ ستاروں کے ذریعے اپنی تاریخیں طے کرتے ہیں۔ عیسوی تاریخ میں کئی مرتبہ تبدیلی آئی ہے، لیکن قمری تاریخ جو اسلامی تاریخ کہلاتی ہے، جب سے قائم ہوئی ہے اس کے بعد سے کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ عیسوی تاریخ جو کہ جنوری فروری پر قائم ہے، اس میں سال میں دن کبھی بڑھ جاتے ہیں، ہمیشہ کبھی 10 دن کا فرق ہوتا ہے، کبھی 15 دن کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن قمری تاریخ جو اسلامی تاریخ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے اوپر ہے، کہ اللہ اگر چاند 29 کا نکال دے تو پھر ہماری ایک تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر نہ نکالے تو پورے 30 دن ہوتے ہیں۔
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. پھر فرمایا منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ نہایت احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، یعنی جن کی فضیلت دیگر مہینوں سے بڑھی ہوئی ہے. اور وہ مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اکرام والے ہیں، عزت والے ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی کفار مشرکین جو ہے ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے. ان 4 مہینوں کا اکرام اور ان 4 مہینوں کی عزت کرتے تھے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی قائم رکھا اور فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان میں 4 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب یہ عظمت اور حرمت والے ہیں. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا 4 حرم، اور اس کی حرمت کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. ذی القعدہ کی حرمت اور عزت، ذی الحجہ کی حرمت اور عزت، محرم کی حرمت اور عزت اور رجب کی حرمت اور عزت کب سے ہے؟ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تب سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دیگر 8 مہینوں کے مقابلے میں یہ 4 مہینے جو میں نے گنوائے ہیں ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے ہیں، جو کہ رمضان کا مہینہ ہے. ایسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن جن مہینوں کو اللہ اپنی جانب نسبت کر دے تو اس میں زیادہ خصوصیت آ جاتی ہے اور اس میں عمل کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے رمضان کے محرم کے روزے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کو طے نہیں کیا، اس لیے شراح احادیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینوں میں سے ایک ہے محرم، اس لیے اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے روزہ رکھے، اور روزوں کا ثواب رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ہے دیگر مہینوں کے اندر. تو رمضان کی حرمت اور رمضان کی فضیلت ایک تو کب سے ہے؟ جب سے دنیا زمین اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تب سے ہے. کسی شخصیت پر رمضان کا مدار نہیں ہے، یا کسی کے انتقال پر رمضان یہ 4 مہینے اور محرم کا مدار نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے محرم کی حرمت اور عزت ہے اللہ کے نزدیک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، کہ
کہ زمانہ جاہلیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی کفار اور مشرکین جو ہیں وہ ان چاروں مہینوں کی عزت اور اکرام کرتے تھے، اور خاص طور سے یہ محرم کے وہ روزے رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَصُومُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے محرم کے روزے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ سوال کرنے پر یہودیوں نے بتایا کہ 10 محرم کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے میں اور اس کی خوشی میں ہم لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا اور خود یہودیوں سے کہا، نحن احق، کہ ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہم ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا اور ان کی مشابہت سے بچنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی میں روزہ رکھوں گا، یعنی ایک روزہ ملاؤں گا۔ اس لیے محدثین اور فقہا کہتے ہیں کہ ایک روزہ جو یہودیوں کی مشابہت ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 اور 10 کا، اور 10 یا پھر 10 11 کا 2 روزے رکھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو محرم کے روزہ رکھے گئے، یعنی 10 محرم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، یا فرمایا اس کے گناہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ وہ ایک روزہ بن جائے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا، کہ 10 محرم کی فضیلت جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس روز سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس دن سے یہ محرم کی حرمت اور عزت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 50 سال بیچ میں گزرے، 50 سال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب ان 50 سالوں میں ہم دیکھیں کہ کیا صحابہ کرام نے اس دن کو غم کا دن منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال تک صحابہ کرام
کا طریقہ کار کیا سوگ منانے کا تھا محرم میں؟ کیا صحابہ کرام اپنے اولادوں کی شادیاں محرم میں نہیں کرتے تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے یعنی ان 50 سال کے درمیان ہم تاریخ کا مطالعہ اور احادیث کا مطالعہ کریں، لیکن 50 سال جو ہے یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر اور سب سے زیادہ لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح محرم کے اندر ہوا، لیکن ہم اور آپ اپنے عقیدے کو اس طرح بگاڑے ہوئے ہیں کہ پورے محرم جو کہ عزت والا حرمت والا مہینہ ہے اس کو سوگ کا مہینہ قرار دے کر اس میں ہم شادی بیاہ اور اپنے بچوں کا نکاح نہیں کرتے، یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں اپنی دختر نیک اختر کا حضرت علی سے نکاح فرمائے، اس لیے کیا ہوگا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو سوگ نہیں منایا، اور نہ صحابہ کرام نے 10 محرم کو سوگ منایا، بلکہ روزے رکھے اور اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں اور پورے مہینے کی حرمت اور عزت کو بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد تقریباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے سوگ منانے کا۔ اگر عورت تو طلاق اس کو مطلقہ بائنہ ہے تو وہ عدت کے اندر وہ سوگ منائی، اور تین مہینے سوگ کے ہوتے ہیں۔ اگر متوفی عنہا زوجہ ہے تو اس کا شوہر انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن، یا پھر عام ہے تو پھر اسلام میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ سوگ منا نہیں سکتے، یعنی 3 دن بناؤ سنگھار عورت نہیں کر سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ سوگ منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابا انتقال ہوئے، اب ہر سال جو ڈیٹ آتی ہے اس میں سوگ منانا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کہ سوگ منانا اور غم کرنا صرف 3 دن تک جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ جب خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو، جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور کام جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے نہیں کرتے ہیں تو اس کام کو ہم دین کا کام سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق ہم چل رہے ہیں، لیکن وہ کام جو ہے اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا طرز امتیاز اور طریقہ امتیاز کیا تھا، اور طریقہ کیا تھا زندگی گزارنے کا رمضان کے اندر یا پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے اندر؟ کیا صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر کا محرم کے اندر نکاح نہیں فرمایا؟ سوگ منانا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد ماتم مت کرنا، اپنے چہرے کو ہاتھوں سے مت
کھلچنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح غم اور ماتم کیا جاتا ہے اس طرح مت کرنا. کہ جب مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کہ ہم کبھی تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر دے کر، والجوع کبھی بھوک سے، کبھی جان میں کمی کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی کھیتیاں برباد کر کے. لیکن جب یہ تکلیف اور مصیبت آئے تو صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تکلیف آئی کہ کسی کے گھر میں میت ہو گئی ہے، کسی کا مال تلف ہو گیا، کسی کی جان تلف ہو گئی، یا کسی کی کھیتی برباد ہو گئی، اور اس پر ان کو اگر صبر کر لے تو ان کو خوشخبری دیجیے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کر دیتے ہیں. اور صبر جمیل کہتے ہی ہیں اسی کو کہ جو سخت مصیبت آ جائے تو انسان کے آدمی کے آنکھوں سے آنسو آ جائے اور سینے میں تکلیف ہو لیکن زبان پر کوئی شکوہ اور ہاہاکار نہ ہو. صبر جمیل اسی کو کہتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ مناسب نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا. اب دیکھیں شہادت، کیا شہادت ذریعہ سوگ ہے؟ شہادت تو وہ مرتبہ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے کبار صحابہ دعا کرتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ میں قتل کر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. کہ شہادت کے لیے تو وہ دعائیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اپنے راستے کی موت مجھے عطا فرما اور مجھے مدینے کے اندر شہادت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی، یعنی اپنے نبی کے شہر میں مجھے شہادت کی موت عطا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، جب دشمنوں کے بھیڑ میں گھستے ہیں تو وہ بھیڑوں کو چیرتے ہوئے اور فتح کر کے واپس آتے ہیں، اور اس تمنا اور اس امید سے جاتے کہ میں شہید ہو کر واپس آؤں گا، اللہ کے راستے میں اندر جا کر شہید ہو جاؤں گا. لیکن ان کو شہادت نہیں ہوئی، زندگی بھر تمنا رہی. تاریخ کی کتابیں اور احادیث کی کتابیں دیکھیں کہ کبھی بھی وہ تلوار کو اپنے کاندھوں سے نیچے نہیں کیا. اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی باؤنڈری کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے. لیکن جب بستر پر آپ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ بزدلوں سے جا کر کہہ دو کہ اگر موت جنگ کے میدان میں ہوتی تو خالد بن ولید کی موت بستر پر نہیں ہوتی، ساری زندگی وہ اللہ کے راستے میں رہے. شہادت وہ عظیم مرتبہ ہے، وہ درجہ ہے کہ وقت کے نبی مانگ رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. وقت کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. تو پھر شہادت کیا غم کا منانے کا ذریعہ ہے؟ سوال کریے اپنے آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے یعنی پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اس بیچ میں کتنی شہادتیں ہیں صحابہ کرام، آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ۔ دوسرے خلیفہ جو حضرت حسین اور حضرت علی سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک افضل ہے، امیر المومنین ہیں، ان کی شہادت 1 محرم کو ہوئی۔ کیا ہم 1 محرم کو غم کا دن مناتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کی شہادت 20 رمضان کو ہوئی۔ کیا ہم 20 رمضان کو غم کا دن مناتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عید الاضحیٰ کے دن آپ پر حملہ ہوا اور آپ شہید ہوئے۔ کیا ہم اس دن غم کا دن مناتے ہیں؟ تو یہ تو کبار صحابہ کرام ہیں، جب ان پر ہم غم کا دن نہیں مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کیوں غم کا دن مناتے ہیں؟ اور شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو ایک عظیم درجہ ہے اور عظیم مرتبہ ہے جس کی دعائیں وقت کے انبیاء کرام نے مانگی ہے اور وقت کے صحابہ کرام نے مانگی ہے۔ جب ہم ان تاریخ کو اور احادیث کو کھنگال کر اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ صحیح راستے پر اور صحابہ کرام کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، یہ محرم کا مہینہ نحوست والا ہے اور اپنی اولاد کا نکاح نہیں کرتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے محرم کے مہینے میں ہی فرمایا۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مسلمانوں کا 95% طبقہ جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے میں نکاح اپنے بچوں کا نہیں کرتے، نہ خود اپنا کرتے۔ جب ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا تو ایمان کمزور ہوگا، اور ایمان کمزور ہوگا تو پھر ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا آپ مٹا دو، ختم کر دو، یہ ظلم کو اللہ پاک قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے عقیدے کی درستگی، ایمان کی درستگی، اس کے بعد ہے عبادت۔ جب ہمارا عقیدہ اور ایمان ہی درست نہیں ہے تو عبادت کیسے قبول ہوگی، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے اور صحیح لوگوں سے سمجھیں، صحیح احادیث کے مطابق، قرآن کے مطابق پھر اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو تابناک بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے پکے مسلمان مومن رہو گے تو جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتلایا اس طریقے پر تم اپنی زندگی گزارو گے تو ہر زمانے میں تم ہی سربلند رہو گے، تم سب سے اعلیٰ اور فائد قوم رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سب سے سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن رہے۔ اگر سچے پکے مومن اور مسلمان نہیں رہے تو پھر ذلت و خواری تو ہمارے نصیب میں ہے۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مہینہ اور سال نہیں گزاریں گے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دن اور ایام نہیں گزاریں گے، دن اور رات نہیں گزاریں گے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ نصرت اور مدد نہیں اترنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن اور احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا